عورت مارچ منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سوشل میڈیا کیمپین، نئے سلوگن اور نئے نعروں کے ساتھ اس سال بہت کچھ نیا ہوگا۔ گزشتہ سال عرض پاکستان میں سیاسی جماعتوں، عدالت، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے کے بعد اب یہ بڑا قومی ایشو بن چکا ہے۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آخر کون اس عورت مارچ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ پلاننگ کس نے کی ہے؟ اور کیوں اس کو اس قدر پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے؟ اس پر تیاریوں کے لیے اخراجات کون فراہم کر رہا ہے؟ اور ایسے گروہوں کو جمع کر کے اس عورت مارچ کے لیے کون ٹریننگ دے رہا ہے؟ آج یہ سوالات ہر ایک کے ذہن میں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل عالمی ادارہ ہے۔ اس کے ویژن 2021 میں ہم جنس پرستی کا فروغ، اس کی قانونی حیثیت، اسقاط حمل کو جائز اور حق قرار دلانا اور سزائے موت کا خاتمہ شامل ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کے یہی دو بڑے مقاصد ہیں۔ ان ویژن کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل جن 3 ٹارگٹس پر کام کر رہی ہے ان میں ہم جنسی پرستی کا فروغ اور دنیا بھر کے ممالک میں اس قانونی حیثیت دلانا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اسقاط حمل کو قانونی طور پر منظور کرانا ہے، جبکہ تیسرا پوائنٹ دنیا بھر کے جن ممالک میں اب بھی سزائے موت کا قانون موجود ہے اس کو ختم کرانا ہے۔ ہم جنس پرستی اور اسقاط حمل کے خلاف قوانین بیشتر مسلم ممالک میں موجود ہیں، جبکہ مغرب ان قوانین کو کب کا ختم کر چکا ہے۔ اسی ویژن کے تحت مختلف NGOs اور اداروں کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں۔ عالمی ادارے ان ٹارگٹس کے پیچھے بڑے ممالک فنانسرز ہوتے ہیں جو ہر ملک میں موجود NGOs کے ذریعے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر اس مہم کا LGBT کے پلیٹ فارم سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ کن کا مخفف ہے؟ اس سے آپ مقاصد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ L لیسبین، G گے، بی سیکسول، T ٹرانسجنڈر، یعنی ان کی پروموشن، تحفظ اور ان کے مالی اور قانونی مدد کے لیے عالمی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت ہر ملک میں سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کے سیمینارز کئی سالوں سے مغربی ممالک کے سفارتخانوں کے تعاون اور سرپرستی میں منعقد ہو رہے ہیں۔ برطانیہ نے پاکستانی ہم جنس پرست جوڑوں کو شہریت اور امیگریشن دی ہے۔ خواجہ سراؤں کے حوالے سے قوانین بن چکے ہیں، ان کے لیے نوکریاں اور مخصوص سینٹرز کا اہتمام ہو چکا ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ خواجہ سراؤں کے لیے قائم خصوصی سینٹرز کا اصل مقصد ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے اور ایسے افراد کو ایک محفوظ جگہ فراہم کرنا ہے۔ ایک کمیونٹی بنائی جا رہی ہے جو کہ LGBT ہوگی۔ اس کے لیے معاشرے سے ایسے افراد کو جمع کر کے انہیں مضبوط بنایا جائے گا، ان کے لیے مراعات ہوں گی، بڑے فنڈز ہوں گے، NGOs کی مدد ہوگی، قانونی تحفظ ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے تو گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی کے حوالے سے ارکان پارلیمنٹ تک رسائی اور اس پر ہونے والی بحث کو یاد کر لیں۔ یہ کوئی خواتین کے حقوق، مظلوم عورت کے حقوق کا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ دراصل ہم جنس پرستی اور اسقاط حمل کا معاملہ ہے، جو کہ عالمی اداروں کے باقاعدہ ایجنڈے اور ویژن 2021 کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں اس گھریلو خواتین پر تشدد، اسلام نے عورتوں کے حقوق، بیٹی کا حق، سیرت، صحابیات کے تناظر میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ شاید معصومیت، انجانے یا کسی مغالطے کا شکار اس عورت مارچ کی حامی خواتین کو بھی خود بھی اندازہ نہیں کہ ان سے اپنا کھانا خود گرم کر لو، تعلیم و صحت کا حق، بچہ دانی ایک پریشانی، چادر چار دیواری ایک بیماری کا نعرہ لگانے والوں کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ جی وہ ہم جنس پرستی کا فروغ چاہتے ہیں۔ ہم جنس پرستی اختیار کا مقاصد شادی ہونے یا نہ ہونے بلکہ شوہر ہونے یا نہ ہونے کے فرق کو ختم کرنا، اسقاط حمل کو قانونی قرار دلانا اور ایسے ہی دیگر مقاصد ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ معصومیت میں اسے مرد بمقابلہ عورت کے حقوق کے عنوان کے تحت ڈسکس کر رہے ہیں، اخلاقیات، دینی تعلیمات کا تذکرہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ ہی ہے مختلف۔ یہ ایک مخصوص ایجنڈا ہے جس کے مقاصد بڑے واضح ہیں۔ اس کے تحت شادی کی عمر بڑھانے، دوسری شادی کو مشکل بلکہ ناممکن بنانے، طلاق کو قابل تعریف اور آسان بنانے، حدود آرڈیننس، مردوں کو کڑی پہنانے کے قوانین، غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے قوانین، کورٹ میرج کی آسانی، خواجہ سراؤں کے تحفظ، ہم جنس پرستی اور اسقاط حمل کے قوانین میں سے کچھ بن چکے ہیں، باقی پر کام جاری ہے۔ ماروی سرمند جو ببانگ دل کہتی ہے کہ یہ ملک سیکولر ہو کر رہے گا،
تو ایویں نہیں کہتی، یہ ویسے ہی نہیں کہتی، کیونکہ اسے فنانسرز کی طاقت، دولت اور ایجنڈے کا علم ہے، وہ انہی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، ان کو اپنے ایجنڈے کا پورا اندازہ ہے اور کام خاموشی سے جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک اس برے اور ملعون ڈے سے، اس قسم کی خباثت سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔